اندلس کے دل شہر قرطبہ میں ایک عظیم تہذیب تھی۔ اس شہر کی روح وہاں کا عظیم کتب خانہ تھا۔ یہ کتب خانہ کتابوں اور مسودوں کی ایک کائنات تھی جو دنیا کے ہر کونے سے جمع کی گئی تھیں۔ اس کا نگران سلطنت کا سب سے محترم عالم تھا۔ یہ عہدہ صرف خلیفہ کے بعد آتا تھا۔ وقت آ گیا جب بوڑھے اور کمزور خلیفہ نے ایک جانشین چننے کا سوچا۔ یہ ایک مقدس امانت کے لیے تھا۔ انہوں نے اپنے دور کے 2 سب سے بڑے عالموں کو بلایا۔ پہلا دانش تھا، جس کا ذہن حقائق کا ایک قلعہ تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اسے 10,000 نظمیں یاد تھیں۔ وہ ہر خاندان کا شجرہ نسب 7 پشتوں تک سنا سکتا تھا اور آسمان کے ہر اہم ستارے کی جگہ جانتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ علم ایک خزانہ ہے جسے صاف کر کے اپنی اصلی شکل میں محفوظ کرنا چاہیے۔ دوسرا عرفان تھا، جو ایک خاموش طبیعت کا آدمی تھا۔ وہ اپنے حافظے کے لیے نہیں بلکہ اپنے تجسس کے لیے جانا جاتا تھا۔ وہ اکثر کاریگروں اور بازاروں میں پایا جاتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ علم ایک بیج کی طرح ہے۔ جب تک اسے دنیا کی مٹی میں نہ بویا جائے وہ بیکار ہے۔ خلیفہ نے دونوں کو دیکھا۔ یہ عظیم کتب خانہ ہماری قوم کی میراث ہے، لیکن علم خود صفحے پر لکھی سیاہی سے بڑھ کر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کا مستقبل صحیح ہاتھوں میں ہو، اس لیے میں تمہیں ایک کام دیتا ہوں۔ انہوں نے ہر عالم کو کاتبوں کی ایک ٹیم دی، ساتھ میں سونے کا ایک صندوق اور 1 سال کا وقت دیا۔ جاؤ اور ایک ایسا کام تخلیق کرو جو علم کی حقیقی قدر کو بہترین طریقے سے ظاہر کرے۔ دانش، جو حافظ تھا، بہت خوش ہوا۔ اس نے فوراً اپنے کاتبوں کو کام پر لگا دیا۔ اس نے دنیا کی سب سے کامل کتاب بنانے کا فیصلہ کیا۔ پودوں کی سائنس پر ایک مکمل مجموعہ بنایا۔ اس نے بغداد اور اسکندریہ سے نایاب نسخے منگوائے۔ اس نے ہر تحریر کا موازنہ کیا اور پرانی غلطیوں کو درست کیا۔ اس کے کاتبوں نے بہترین کاغذ پر چاندی اور نیلم کی سیاہی سے لکھا۔ 1 سال تک انہوں نے ایک ہی جلد پر کام کیا جس میں ہر پودے کے بارے میں ہر معلوم حقیقت موجود تھی۔ دوسری طرف عرفان نے سونا اور کاتب لیے اور لائبریری چھوڑ دی۔ اس نے ایک عاجز شاگرد کے طور پر سلطنت کا سفر کیا۔ اس نے کسانوں سے بات کی اور فصلوں کے راز سیکھے۔ وہ صحرائی بدوؤں کے ساتھ بیٹھا جنہوں نے اسے شفا بخش پودوں کے بارے میں بتایا۔ اس نے رنگ سازوں اور حکیموں سے بھی علم حاصل کیا۔ اس کے کاتبوں نے ایک کامل کتاب نہیں لکھی، بلکہ انہوں نے سینکڑوں چھوٹے سادہ رسالے لکھے۔ ایک رسالہ کسانوں کو دیا گیا جس میں زیتون کی فصل دگنی کرنے کا طریقہ تھا۔ ایک اور رسالہ شہر کے غریبوں میں تقسیم کیا گیا جس میں جڑی بوٹیوں کا سوپ بنانے کا طریقہ تھا۔ اس نے تاجروں کے لیے نئے رنگوں اور حکیموں کے لیے جڑی بوٹیوں کے نقشے بنائے۔ اس نے سارا سونا علم کو لوگوں میں مفت تقسیم کرنے پر خرچ کر دیا۔ سال کے آخر میں دونوں عالموں کو خلیفہ کے سامنے بلایا گیا۔ پہلے دانش آیا۔ اس نے اپنی شاہکار کتاب پیش کی جو ہرن کی کھال میں جڑی تھی۔ امیر المومنین، یہ نباتات کے علم کا نچوڑ ہے۔ یہ بے عیب، مکمل اور ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے۔ دربار اس کی خوبصورتی پر دنگ رہ گیا۔ پھر عرفان آیا۔ وہ تخت کے سامنے خالی ہاتھ کھڑا تھا۔ خلیفہ نے غصے سے پوچھا، عرفان، تمہارا سال اور سونا ختم ہو گیا، تمہارا عظیم کام کہاں ہے؟ عرفان نے جواب دیا، میرا کام کوئی ایسی چیز نہیں جسے میں اٹھا سکوں، کیونکہ وہ اب آپ کے لوگوں کے ہاتھوں اور ذہنوں میں زندہ ہے۔ اسی لمحے دربار کے دروازے کھلے۔ ایک کسان اندر آیا اور بہترین زیتونوں کی ایک ٹوکری خلیفہ کے قدموں میں رکھ دی۔ اس نے کہا، یہ میرا کام ہے جو عرفان کے دیے ہوئے علم سے بنا ہے۔ ایک عورت خوبصورت رنگ کے کپڑے کے ساتھ آگے بڑھی، بولی، یہ میرا کام ہے اس راز سے جو اس نے مجھے بتایا۔ اس کے بعد ایک حکیم آیا جس نے ایک نئی دوا پیش کی۔ اس نے میرے محلے کے درجنوں بچوں کو بچایا ہے اس حکمت کی وجہ سے جو وہ ہم تک لایا۔ ایک ایک کر کے لوگ آتے رہے، کتاب کے ساتھ نہیں بلکہ علم کے پھل کے ساتھ۔ خلیفہ نے دانش کی خاموش
مکمل کتاب کو دیکھا۔ پھر اس نے عرفان کے کام کے زندہ ثبوت کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک دھیمی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ دربار کی طرف مڑا اور اعلان کیا، دانش نے ہمارے لیے ایک خوبصورت گونج بنائی ہے جہاں ماضی کی حکمت سنی جا سکتی ہے، لیکن عرفان نے ہمیں سکھایا ہے کہ علم ایک گونج نہیں ہے، یہ ایک آواز ہے، ایک ایسی آواز جسے بولنا، جواب دینا اور بانٹنا چاہیے۔ ایک لائبریری جو صرف جمع کرتی ہے وہ ایک خوبصورت مقبرہ ہے، ایک لائبریری جو علم بانٹتی ہے وہ ایک زندہ باغ ہے۔ اس دن عرفان کو عظیم کتب خانے کا نیا نگران مقرر کیا گیا، کتابوں کا محافظ بننے کے لیے نہیں بلکہ سلطنت کے تمام لوگوں کے لیے حکمت کے بیج بونے والا بننے کے لیے۔